تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، رات کے اندھیرے میں 1:30-2 بجے رات کو پولیس جب شراب خانوں کو کھلا رکھ سکتی ہے تو ایک بھوکا کھانا کھانے کے لیے آخر کیا بات ہے؟ جب یہ پولیس کا سب سے بڑا رویہ یہ ہے کہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر رات میں مڈ نائٹ بفے بولتے، مڈ نائٹ بفے چل سکتا ہے تو وہ بھی بھوک کے لیے، جو بھی ٹورسٹ باہر سے بڑا آدمی آتا ہے تو اس کا کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر کوئی غریب بھوکا ہے، کلیانی بریانی رات کو کھانا چاہتا ہے، تہاری کھانا چاہتا ہے، تو پولیس کا یہ ظلم جو ہے یہ آخر یہ کب تک چلے گا؟ یہی پولیس آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ رات میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، ایک شرابی اسی انداز سے پیتے ہوئے جا رہا تھا۔ جب راستے میں جا رہا تھا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج کل کتے بہت زیادہ لگ جا رہے ہیں پیچھے، اس کے جب پیچھے کتے لگتے ہیں، اس کے پیچھے جب کتے لگتے ہیں تو شرابی یہ سوچتا کہ ایک پتھر اٹھا کے میں کتوں کو ماروں۔ اس کے بعد جب وہ پتھر اٹھانے جاتا، پتھر زمین میں گڑا ہوا رہتا تو انہیں اپنے انداز میں بولتا یہ کون سا ملک ہے، یہ کون سا شہر ہے، کتوں کو کھلا چھوڑے پتھروں کو باندھ کے رکھے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، شراب خانے کھلے ہیں اور چائے کے ہوٹل بند کرا رہے ہیں، آخر یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا سوچ ہے؟ اگر آپ کو پوری طور کے اوپر انصاف کرنا ہے، بے شک ہم ڈی سی پی صاحب کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، انہوں ہوٹل کو تالا ڈال رہے ہیں، ڈی سی پی صاحب اسی انداز سے آئیے، تمام وائن شاپ سب سے پہلے بند کرائیے۔ ہم یہ کہتے ہیں جب اکبر الدین اویسی صاحب کیئر ہاسپٹل میں تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیئر ہاسپٹل کے بازو کئی طریقے کے شراب خانے چل رہے ہیں اور کئی ڈسکوز کتے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اصل چیز لیکوڈ کتے، تبلا کتے، یہ سب کیا ہے معلوم نہیں۔ ہم جب ٹھہر کے دیکھ رہے تھے تو ایسی واہیات پنے کی حرکتیں وہاں پر ہو رہی تھی۔ کئی ایسے آ رہے تھے 2 پیر کے جانور، آدھے میٹر کے اندر 17 جوڑے کپڑے سلا لے رہے، آدھے میٹر میں 17 جوڑے کپڑے چلا لے رہے۔ ان کو چھوٹ ہے اور جو شریف لوگ پیٹ بھرتے ہیں ان کے اوپر پابندی ہے۔ آخر یہ کیا ہے؟ اگر یہ پولیس کا رویہ اسی انداز سے رہے گا تو ہم بے شک پولیس کو کہہ دیتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں، آپ کو انصاف کرنا چاہیے۔ آپ غریبوں کو سب سے بڑی چیز یہ سوچئے، اگر کوئی آدمی رات میں بھوکا رہتا، کھانا کھانا چاہتا ہے تو انہیں کھانا کہاں جا کر کھائیں گا؟ تو یہ چیز سوچئے۔ اس تعلق سے ہم پولیس کو کہتے ہیں آئندہ آپ یہ مت سوچئے کہ ہم خاموش بیٹھیں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہرگز خاموش نہیں بیٹھے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جب بھی مقابلہ کرتی ہے بے باک طریقے سے کرتی ہے۔ ہم تو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ڈر اور گھبرانا نہ تو مجلس اتحاد المسلمین کے کوئی ورکر میں ہے نہ کوئی سپاہی میں ہے، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام یہ جو سپاہی ہے جب بھی جیتے ہیں شیر کی زندگی جیتے ہیں، جب بھی دنیا سے جاتے ہیں مجاہد کی طرح جاتے ہیں۔ ہم ان مجاہدوں میں سے ہیں، ہم زندگی میں کبھی نہ تو گھبراتے نہ تو ڈرتے ہیں۔ اور اسی انداز سے جو بھائی لوگ اس سے پہلے میرے جلسے سنے ہوں گے ان کو پتا چلا ہوگا کہ میں نے آخر کیا انداز سے یہ جو حملہ ہوا تھا اس کے اوپر میں نے تبصرہ کیا، تو لوگ مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب مجھ کو بولنے لگے کہ میرا صاحب آپ جو منہ کو آیا بول دے رہے ہیں، بہت بول دے رہے ہیں۔ میں نے کہا ابھی میں بہت تو بولا ہی نہیں، جس دن بولنا شروع کروں گا سب کی بولتی بند کر دوں گا، اتنا بولوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں نے کہا بے شک جو بزدل پہلوان ہوتا ہے جس کا جسم اگر دیکھے تو پورا گلتی کی ویسا جسم ہے، میں نے اس کو گلتی پہلوان بولا، کوئی غلط نہیں بولا۔ اگر ویسے انسان کو اگر میں بریانی پہلوان بولتا تو آپ بولنا تھا غلط بول رہے ہیں، میں بالکل غلط نہیں بولا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 30 تاریخ کو اکبر الدین اویسی صاحب پہ 3 گولیاں لگتی ہے، تو 3 گولیاں جب لگتی تو لوگ بولے کہ اکبر الدین اویسی صاحب کو 3 گولیاں لگے، تو میں نے کہا بیٹا وہ اکبر الدین اویسی ہے، ایسے گولیوں کو تو کروسین کی گولی سمجھ کے نکل جاتے، وہ اکبر الدین اویسی ہے۔
وہ اکبر الدین اویسی ہے، ایسے گولیوں کو تو کروسین کی گولی سمجھ کے نکل جاتے۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی ابھی آرام کر رہے ہیں۔ جس دن اکبر الدین اویسی باہر نکلیں گے، یہ جو شیر باہر نکلے گا، جب شیر کا پنجہ زمین پر پڑے گا تو بے شک یہ زمین ہل جائے گی، یہ زمین ہل جائے گی، اور یہ زمین ہل جائے گی۔ اس کے بعد وہ گلتی پہلوانوں کی زمین تنگ ہو جائے گی، چونکہ معلوم ہونا چاہیے جب بھی شیر نکلتا ہے تو کسی کو دیکھتا نہیں ہے۔ ہم کو وہ دن کا انتظار ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اکبر الدین اویسی صاحب خاموش بیٹھے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ سمندر کی خاموشی ہے بیٹا، اس کو خاموشی مت سمجھو۔ جس دن یہ خاموشی آگے بڑھے گی، جس دن یہ خاموشی اپنی خاموشی توڑے گی، اس ٹائم پہ تم یہ محسوس کرو گے یہ سمندر کی سونامی ہے، سب کو لپیٹے میں لے لے گی۔ یا نہ تو یہ انڈونیشیا کی سونامی رہے گی، نہ جاپان کی سونامی رہے گی۔ یہ سونامی کا اگر نام رہے گا تو اکبر سونامی رہے گا۔ اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں یہ سرزمین جھرا کے اوپر اکبر الدین اویسی صاحب یہاں سے لشکر لے جائیں گے، کہاں لے جائیں گے سب کو معلوم ہے۔ وہ لشکر کے بعد بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ گلتی پہلوان کو ایک مشورہ دے رہا ہوں، وہ یہ مشورہ ہے کہ یہ جھرے کے نوجوان ہے بیٹا، ہم کو ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو پپئی مل کے تمہارا کام کر دیتے، چونکہ کیسا گلانا ہم کو آتا۔ ہتھیار اس کو ہونا ہے جو بزدل اور کمزور ہوتا ہے، ہم کو ہتھیار کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیا، ہم تو نڑلا مت کے مار دے سکتے، ہم میں اتنی طاقت دیا ہے۔ ہتھیار کمزور اور بزدل رہتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ہر سپاہی آخر کیا کرے گا۔ تو میں یہ کہہ دیتا ہوں جب وقت آئے گا، ٹائم آئے گا، مجلس اتحاد المسلمین کا ہر سپاہی آپ کے بیچ میں رہے گا اور یہ بتا دے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقتور جماعت کا نام۔ چونکہ صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کے بیچ میں زیادہ دیر نہیں رہوں گا، مگر ضرور کچھ نہ کچھ کہوں گا۔ آپ بے فکر رہیے، آرام سے بیٹھیے، چونکہ آپ بخوبی واقف ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی صاحب کا خون چندرائن گٹا پہ گرا ہے، سرزمین چندرائن گٹے پہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں جس سرزمین پہ اویسی خاندان کا خون گرا ہے، کیا وہ سرزمین دوبارہ بات نہیں کرے گی؟ بے شک سرزمین حیدرآباد سے ایک آواز اٹھے گی، وہ آواز میں ہر نوجوان، ہر بچہ، ہر بزرگ یہ کہہ کے اٹھے گا کہ میں اکبر الدین اویسی ہوں، میں آپ کا ساتھ دینے والا ہوں، اکبر الدین اویسی کے ساتھ میں چلیں گے۔ چونکہ یہ جو جھرے کی عوام ہے، بے شک میں ان کو بالکل نئے سیل سمجھ رہا ہوں، اترے ہوئے سیلوں کی کوئی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اتحاد سے رہنا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دینا ہے، چونکہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی سیاسی قوت ہے جو ہمیشہ آپ کے بیچ میں رہ سکتی ہے۔ میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، میری آواز جھرے سے لے کے دلی تک جانا ہے۔ آپ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے، انشاءاللہ تعالی بے شک یہ آواز ضرور دلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔